السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل اے بی انفارمیشن۔ فرینڈز اس چینل پر ہم آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن پرووائڈ کریں گے۔ فرینڈز جو ہم ایک ٹاپک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ فرینڈز سلطنت عثمانیہ، ترکی کی جو سلطنت عثمانی جس کا آپ آج کل ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں ارطغرل غازی، فرینڈز اس کے بارے میں ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرینڈز اب ہمارا جو ٹاپک سٹارٹ ہونے جا رہا ہے وہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا جو آغاز ہے وہ کب، کیسے اور کس دور سے ہوا۔ فرینڈ جیسا کہ ہماری ویڈیو شروع ہونے جا رہی ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا تو فرینڈز پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل، لائک اینڈ گھنٹی پر آپ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ جیسے ہی ہماری اگلی قسط، ہمارا اگلا ٹاپک آپ پر ہم ویڈیو پر شیئر کریں تو فٹافٹ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو فرینڈز چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب۔ متشبہ یورپی یہودی نصرانیوں اور سیکولر ذہنیت رکھنے والے مورخین دولت عثمانیہ کی تخلیق کو ہدف تنقید بنانے سے باز نہیں رہے۔ انہوں نے اسلام اور اسلامی نظریات کے سلسلے میں کی جانے والی تمام عثمانی کوششوں اور خدمات پر تنقید کی، اس میں شکوک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس کی شکل کو مسخہ کرنے کے لیے تاریخ نگاری کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دیا۔ اس مورخین کا اسلوب نگارش بہت دل خراش ہے اور انہوں نے انصاف سے کام لینے کی بجائے جھوٹی اور من گھڑت باتیں عثمانیوں کی طرف منسوب کر دیں۔ ان کے دیکھا دیکھی بعض عرب نگار نے بھی اپنے قومی اور سیکولر رجحانات اور تعلقات کی وجہ سے اسی راہ کو اختیار کیا، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ کئی ترک مورخین بھی ان کے ہم نوا ہیں اور وہ بھی ان سے ذہنی طور پر مرغوب نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگ جن کا مقصد حقائق کو مسخہ کر کے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنا تھا، جیسے مصطفیٰ کمال پاشا، انہوں نے یہودی اور نصرانیوں کے ہاں میں ہاں ملائی اور خود اپنے طبقات ماضی کو ہدف تنقید بنانے کی جسارت کی۔ ایسے تمام لوگوں کو یہودیوں اور نصرانیوں کی کتاب سے کافی مواد مل جاتا ہے۔ یہ کتابیں دراصل پہلی جنگ عظیم کے بعد یہود و نصارہ نے قومیت پرستوں کی امداد کے لیے تحریر کی تھی اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تاریخی حقائق کو بالکل مسخہ کر دیا تھا۔ دولت عثمانیہ کے بارے یورپی مورخین کے موازنہ موقف کی اصل وجہ وہ شاندار فتوحات ہیں جو عثمانیوں نے نصرانیوں کے خلاف حاصل کی۔ یہ فتوحات آج تک ان کے دل میں چھپ رہی ہیں اور وہ برابران جنگی محاذ کو دہشت گردی کا نام دے کر مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالخصوص بدنظیمی عیسائی سلطنت کا دارالحکومت قسطنطینیہ کا ترکوں کے ہاتھوں سقوط اور ان کا اسلام کا قلعہ بن جانا ایک ایسا واقعہ ہے جسے یورپی کبھی نہیں بھلا پائیں گے۔ اسلام دشمنی یورپی اور عیسائیوں کی گھٹی پر پڑی ہوئی ہے اور اسی دشمنی کا وہ اظہار برملا کرتے ہیں۔ ان کے قول و فعل سے اسلام کے خلاف ان کے دشمنیاں ہیں، وہ اپنی تحریروں میں استناد کا کھل کر اظہار کرتے ہیں۔ بھلا وہ عثمانیوں سے کیسے انصاف برت کر سکتے ہیں جنہوں نے روم کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا، ان کے مسلسل سرکوبی کرتے رہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یورپ کے وسط تک پہنچنے حتیٰ کہ اندلس پر بار بار حملہ کیے اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کو نصرانی مظالم سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ وہ دور تھا کہ یورپ خوف و ہراس اور سخت گھبراہٹ کی زندگی بسر کر رہا تھا، حتیٰ کہ سلطان محمد علی رحمۃ اللہ کا وصال ہوا تب کہیں جا کر ان کے دلوں کو سکون نصیب ہوا۔ مسیحی زعما، پادریوں، راہبیوں اور بادشاہوں نے یورپ کی گلی کوچوں میں مسلمانوں کے خلاف وہ نفرت پھیلائی کہ مسلمان دہشت گرد اور خوف کا نمونہ بن گئے۔ انہوں نے کھل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک کینہ اور عناد کا اظہار کیا۔ دین مسیحی کے علمبرداروں نے بے تحاشا دولت صرف کی اور بربر مسلمانوں کے خلاف جنگ آزما ہونے کے لیے کئی رضاکار تیار کیے، لیکن جب مسلمانوں نے ان صلیبی لشکروں کے خلاف کامیابی حاصل کی اور ان کی درگت بگاڑ بنا سکے تو اس کے لیے خلاف الزامات عائد کرنے شروع کر دیے۔ انہیں ڈاکوؤں اور وحشیوں اور غیر مذہب انسانوں کا نام دے دیا اور یہ الزامات یورپی کی یادداشت میں پیوست ہو کر رہ گئے۔ مسیحی زعما کا یہ پروپیگنڈا اور میڈیا جنگ دراصل سیاسی اور مادی مفادات کی حفاظت کی کوشش تھی۔ وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ دل سے اسلام اور اہل اسلام کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ عموماً ہوا
ابھی ایسے ہی کئی خاندانوں ایک طویل عرصہ تک یورپی ملکوں پر حکومت کرتے رہے اور انہوں نے یہاں کی آبادی کو خوب لوٹا، بے تحاشا دولت کمائی اور اپنے ارد گرد تقدس اور احترام کا ایک حالہ قائم کر لیا۔ انہوں نے عثمانیوں کو اور اسلام کا ہوا بنا کر محض اس لیے پیش کیا کہ ان کے خلاف جھوٹا مذموم پروپیگنڈا کیا۔ ان کی سیادت باقی رہنے انہوں نے اپنی عوام کی آنکھوں پر تعصب کی وہ پٹی باندھی کہ آج تک اسلام اور اہل اسلام کا چہرہ نہیں دیکھ پائے۔ اہل اسلام کا صحیح چہرہ نہیں دیکھ پائے۔ اس کے باوجود کہ یورپی معاشروں نے ان گروہوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور یورپی تاریخ کے جدت دورے اور عصر جدید کی ابتدا میں جب انکشاف ہوا تو یہ سب خود بھی گمراہ ہیں اور ہمیں بھی گمراہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کی غلامی کا قلعہ وہ گلے سے اتار پھینکا، لیکن مسلمانوں کے بارے میں یورپیوں کا نقطہ نظر تبدیل کبھی بھی نہ ہو سکا اور وہ پہلے کی طرح انہیں مورسی الجھنوں میں پھنسے رہنے جن میں عرصہ سے پھنسے چلے آ رہے تھے۔ یورپی معاشروں نے اگرچہ ہر پہلو سے جدید نظریات قائم کیے، لیکن اسلام کے بارے میں بالعموم اور دولت عثمانیہ کے بارے بالخصوص انہوں نے اپنی رائے نہ بدلی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عسکری طاقتوں نے جنہیں مادی تہذیب کی پشت پناہی حاصل تھی، مسلمانوں سے خوب انتقام لیا۔ ان کے دینی، اقتصادی، سیاسی، ثقافتی اور مفادات نے ان سے حق کہنے کی جرأت چھین لی۔ ان کے لکھنے والوں اور تاریخ نگاروں نے بھی ان کی مدد کی۔ انہوں نے اسلام تاریخ پر تان اور تعشت کے تیر برسائے، اسلامی عقائد اور اسلامی تاریخ کو عموماً مشکوک بنانے کی کوشش کی اور دولت عثمانیہ کو سب سے زیادہ ہدف تنقید بنایا گیا۔ دوستو، ہماری اگلی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کہ اگلی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کا پہلا ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی ضروری ہے۔ تو فرینڈز، ہماری پہلی ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا کیونکہ اگر آپ پہلی ویڈیو